أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. تو کل ہم نے جو ہے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کے حوالے سے کچھ رولنگز کو سیکھا ہے. یعنی جب حمزۃ الوصل کے بعد قطع آ جائے تو کس طرح ہم مد البدل کی رولنگ اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اینڈ آلسو جب حمزۃ القطع جو حمزۃ الاستفہام ہوتا ہے کویشچننگ حمزہ، اس کے بعد حمزۃ الوصل آ جاتا ہے ان اے پراپر ناؤن جو ورڈ ال سے شروع ہوتا ہو، تو وہاں ہمیں دو طریقے ہوتے ہیں اس کو پڑھنے کے. ایک ہوتا ہے ابدال جہاں ہم اس کو مد لازم کی طرح پڑھا جائے گا 3 ورڈز، اور ایک ہوتا ہے تسہیل جہاں ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھیں گے. رائٹ الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ ہم ایک اور نیو ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں جس کو الفات السبع کہا جاتا ہے. یعنی 7 ایسے الف جو قرآن میں ہیں جس کے اوپر گول دائرہ ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، ووول شیپ ہوتا ہے، جس کو ہمیں وقف کے دوران پڑھنا ہوتا ہے، وصل کے دوران نہیں پڑھنا ہوتا. اور تجوید کے اندر اس کا جو ٹرمینالوجی جو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے وہ الفات السبع یعنی 7 الفات اس طرح یوز ہوتا ہے. قرآن کے اندر 7 کلمات ایسے ہیں، 7 ورڈز ایسے ہیں جن میں ایک ایسا الف ہوتا ہے جس کے اوپر ووول کائنڈ آف سائن ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک دس. اوکے، اس طرح ووول کائنڈ آف آپ کو سائن ملے گا. یہ جو الف کے اوپر جو زیرو کائنڈ آف ساؤنڈ ہوتا ہے، سرکل سائن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف وقف کے دوران پڑھا جائے گا. اوکے، ڈیورنگ وقف ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن جب وصل کریں گے تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا ان 7 کلمات میں. اور عثمانی مصحف جب ہم پڑھیں گے تو ان 7 کلمات پر بھی آپ کو زیرو سائن دکھے گا. لیکن جو مجیدی اسکرپٹ ہم یوز کرتے ہیں مے بی ان فیو پلیسز ویئر دا ورڈ از ایٹ دی اینڈ آف دی آئی اگر ہے تو وہ زیرو کا سائن اس پہ نہیں ہے. میں نے مصحف میں ایک چیک کیا تھا تو وہاں پر اسپیشلی جو 7 کلمات ہیں ان میں سے کچھ کلمات ایسے ہیں جو ایک آیت کے اینڈنگ میں آتے ہیں، اور آیت کے اینڈنگ میں ہم وقف ضرور کرتے ہیں اور وہاں پر ہمیں obviously اس الف کو پڑھنا ہوتا ہے. and maybe that is why وہاں پر زیرو کا سائن نہیں ہے. لیکن یہ 7 کلمات آپ کو جاننے ہیں. اگر آپ کے مصحف میں وہ سائن نہیں ہے تو you will have to add it now. اوپن کریں اینڈ جہاں جہاں پر اس کی ضرورت پڑے گی آپ اس کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر لیں. فائن انشاءاللہ. اوکے، یہ 7 الف کو ہم صرف وقف کے دوران پڑھیں گے، وصل کے دوران ہمیں اس کو نہیں پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں بھی الف مل رہا ہے جس پہ اس طرح کا گول دائرہ سائن ہو، یا تو ووول ہو یا کمپلیٹ سرکل ہو، تو نہ اس کو آپ وصل کے دوران پڑھیں گے نہ وقف کے دوران پڑھیں گے. اس کا چھوٹا سا اگزامپل سورہ کہف کے آیت نمبر 23 کے اندر ہی ایک ورڈ ہے شیئن. شین آتا ہے فتحہ کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے آپ کو یا ساکن ملے گا اور حمزہ ملے گا شیئن، اور یہ جو الف ہے نا اس کے اوپر زیرو سائن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو شیئن پڑھیں گے، یہ الف کو انکلوڈ کر کے شائن نہیں پڑھیں گے. اوکے، اٹ مینس either you do وقف اور وصل. اور کچھ ورڈز ایسے ہوں گے قرآن میں جو اینڈ ہو رہے ہوں ضمہ سے، اس کے آخر میں ایک الف آپ کو مل رہا ہو، کبھی اس پہ زیرو سائن ہوگا کبھی نہیں ہوگا، تو وہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. فائن، چاہے وقف کرو یا وصل کرو، that alif is not read. There are only 7 kalimat in the Quran in which there is an alif with a vowel sign on it which is read during waqf, not read during wasl. اوکے، یہ 7 کلمات کو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے ہیں. آیت نمبر اور سورہ نمبر کے ساتھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا. سورہ کہف آیت نمبر 23 میں اس طرح ہے، کچھ مصحف میں آپ کو ملے گا. میں نے مصحف میں چیک کیا تو وہاں پر تھا، اینڈ وین آئی چیک دیٹ ان این اپلیکیشن جو اس پر ہوتا ہے موبائل پر، تو وہاں پر وہ زیرو سائن نہیں تھا. وہ مصحف پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اٹ ڈپینڈس بٹ اٹ از ناٹ ریڈ. اوکے انشاءاللہ. سو اب ہم دیکھتے ہیں اوکے الحمدللہ کہ وہ کس طرح ہوگا.
یہاں پر ایک جنرل سا ایگزامپل میں نے لیا ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ وہ 7 کلمات کو دیکھتے ہیں. اب جنرل ایگزامپل سورہ نمبر 18 آیت نمبر 38 میں دیکھیں. یہ ورڈ ہے لیکن هو اللہ. اوکے, اب اس کو آپ جب ملا کر پڑھیں گے نا تو آپ پڑھیں گے لیکن هو اللہ, لیکن هو اللہ. ڈونٹ اسٹریچ دس الف. اوکے, یہ الف کو ہم پڑھیں گے نہیں. بٹ اف یو وانٹ اسٹاپ, اگر یہ نمبر 38 آپ پڑھ رہی ہیں, درمیان میں آپ کو اپنی سانس توڑ کر اسٹاپ کرنا ہے, تو آپ پڑھیں گے لیکن ٹو کاؤنٹ. بٹ while doing وصل لیکن هو اللہ. فائن. اور ایک ایگزامپل اس کا ہے, یہاں دیکھیں سورہ نمبر 76 اور آیت نمبر 4 میں سلاسل و اغلالا. بٹ while doing وصل ہم اس کو پڑھیں گے سلاسل و اغلالا. سلاسل, الف مد جو اس میں تھا وہ کینسل ہو گیا. سلاسل و اغلالا. اوکے, اینڈ اسٹاپ کرنا ہے اس ورڈ پر. آپ آیت پڑھ رہی ہیں, یہاں پر آپ کی سانس رک گئی تو سلاسلا, ٹو کاؤنٹ انشاءاللہ. فائن, آئی ہوپ دس از کلیئر. اس طرح ہم اس الف کو پڑھیں گے وقف کے دوران, وصل کے دوران ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. سمپل سی رولنگ ہے. ایک الف جس پہ 0 کا دائرہ ہو اور وہ صرف 7 کلمات میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کلمات میں اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو آپ اس کو وصل کے دوران بھی نہ پڑھیں, وقف کے دوران بھی نہ پڑھیں. زیادہ تر آپ کو اس طرح ایک ورب جب ہوتے ہیں نا جو واو مد سینڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ایک الف دکھتا ہوگا. کبھی وہ الف خالی ہوتا ہے, کبھی اس پہ 0 کا دائرہ بھی ہوتا ہے, اس کو بھی آپ نہیں پڑھیں گے چاہے آپ وقف کریں یا وصل کریں. کبھی آپ کو اس طرح درمیان میں ملتا ہے, کبھی آپ کو واو ساکن اور یا ساکن کے اوپر بھی اس طرح کا گول دائرہ ملتا ہے. That will not be read either during وصل or during وقف. اوکے, جو الف ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. 7 الفات ایسے ہیں جو وقف کے دوران پڑھے جاتے ہیں, وصل کے دوران نہیں پڑھے جاتے. اب ہم دیکھتے ہیں آیا نمبرز کے ساتھ. اب مصحف اگر آپ کے پاس ہے تو اوپن کریں. اگر آپ کے مصحف میں سائنز نہیں ہیں, کیونکہ عثمانی مصحف کے اندر ہر جگہ سائنز ہیں, اف ناٹ دیر, کیونکہ ریسائٹر کو آسان کرنے کے لیے جو مجیدی اسکرپٹ ہم یوز کرتے ہیں نا, اس میں اگر یہ آیت کے اینڈنگ میں آ رہا ہو تو وہ نکال دیتے ہیں تاکہ آیت کے اینڈنگ پر ویسے بھی ہم وقف کرتے ہیں تو 2 کاؤنٹ کر کے ہی پڑھیں. اوکے یا سسٹر, اونلی 7 ان دا ہول قرآن. فائن. اوکے, اب ہم دیکھتے ہیں اس کلمات کو. فرسٹ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10, سیکنڈ ہے 66 اور تھرڈ ہے 67. یعنی سورہ احزاب کے اندر ہی 3 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اس طرح کے ورڈز آ رہے ہوں, جن کے اندر یہ الف ہو, جس پہ 0 کا دائرہ ہو, جس کو ہم وقف کے دوران پڑھیں گے, وصل کے دوران نہیں. یو کین اوپن یور مصحف اینڈ چیک. اف اٹس ناٹ دیر یو کائنڈلی پوائنٹ اٹ آؤٹ دیر. ایکچوئل میں یہ آیتوں کے اینڈنگ میں ہر جگہ آ رہا ہے. تو یہ رولنگ تبھی اپلائی ہوگی جب ہم 2 آیتوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں, جو اکثر ہم ان لمبی صورتوں میں کرتے نہیں. رائٹ, ہم کیا کرتے ہیں کہ آیت کے اینڈنگ میں سٹاپ ہی کرتے ہیں. اینڈ مے بی دیٹ از دا ریزن کہ وہاں مجیدی اسکرپٹ کے اندر ان آیتوں کے اندر کوئی ایک آیت ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ کو 0 کا سائن نہ ملے. اگر نہ ہے تو آپ وہاں پر لگا لیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ 7 الفات کی رولنگ ہے. اوکے, الفات السبعہ کی رولنگ ہے. اوکے, کون سا ہے؟ یہاں دیکھیں الظنون. اس طرح ہم اس آیت کو سٹاپ کریں گے. اگر پریویسلی ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, ایک آیت کو کمپلیٹلی پڑھ رہے ہیں, تو آخر میں ہم اس کو الظنون 2 حرکہ کھینچ کر سٹاپ کریں گے. بٹ if you are a person who always recite by وصل, ڈوئنگ وصل 2 آیاز, تب آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ اب یہ الف مد نہیں پڑھا جائے گا, یہ الف کینسل ہو جائے گا. الظنون ہنالک, اس طرح پڑھیں گے. اوکے, سیم تھنگ ان نمبر 66 آف سورہ احزاب. الرسول, یہ آیت جب کنٹینیو ہو رہی ہے, الرسول ورڈ سے اینڈ ہو رہی ہے, تو آپ اس کو 2 کاؤنٹ ہی اسٹریچ کریں گے. الرسول لا. فائن. بٹ while doing وصل الرسول وقالوا, اب دیکھیں یہ قالوا میں بھی آپ کو ایک 0 دکھ رہا ہے, وہی 0 کی جو میں بات کر رہی تھی, راؤنڈ کائنڈ آف 0, ناٹ دا ووول ون. کبھی کبھی اس طرح آپ کو مل جائے گا, اینڈ دیٹ از اگنورڈ. فائن.
وہ ہمیشہ واو کے بعد لکھاوٹ میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، تو یہ الف کو اگنور کرنا ہوتا ہے آپ کو. فائن. اب یہ دیکھیں، اس کو آپ وصل کے دوران نہیں پڑھیں گے، وقف کے دوران پڑھیں گے. الرسول ملا کر پڑھنا ہے. الرسول وقالوا. فائن. اب یہاں پر السبیل، اس آیت کو جب آپ سٹاپ کر رہے ہیں، نمبر 67 قرآن اوپن کر کے دیکھیں. السبیل سٹاپ کر رہے ہوں، 2 کاؤنٹ ہی رکھیں. بٹ while continuing from one آیت اور ایک آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، تب السبیل ربنا اس طرح پڑھیں گے. لام کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا انشاءاللہ. These are the 3 words which is in one surah, that is Surah Ahzab, ayah number 10, 66 and 67. Fine. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو 3 کلمات ہیں، 7 کلمات کے اندر 3 ہم نے دیکھے ہیں. ایک ہے آیہ نمبر 38 آف سورہ الکہف، اس کے اندر دیکھیں لیکن اس طرح آتا ہے. اب ہم اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. لیکن اگر ہم وہاں وقف کر رہے ہوں، ملا کر پڑھ رہے ہوں تو لیکن ہوا، لیکن ہوا. Fine. In this way we will recite it. اب یہاں دیکھیں سورہ انسان کے آیہ نمبر 4 میں سلاسل، 2 کاؤنٹ انشاءاللہ. But while doing وصل، سلاسل و اغلالا، سلاسل و اغلالا. Okay, I hope this is clear. This is سورہ انسان آیہ نمبر 4 اور سورہ انسان آیہ نمبر 15 کے اندر ہے قواريرا. وقف کریں آیہ نمبر 15 پر تو پڑھیں گے 2 کاؤنٹ. قواريرا. تو آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ آپ قرآن کے اندر یہ وصل کے دوران آ رہا ہے، آیت کے درمیان آ رہا ہے، یہ بھی آیت کے درمیان آ رہا ہے، یہ تو اینڈنگ میں آ رہا ہے. سو obviously آپ سٹاپ کریں گے تو 2 کاؤنٹ ہی ہوگا ایز یوزول. یہاں تینوں جگہ بھی یہ آیت کے اینڈنگ پر آ رہا ہے تو آپ اس کو 2 کاؤنٹ ہی رکھیں گی. فائن. اف یو ڈو وقف، بٹ آپ ایسا کرتی ہیں کہ ایک آیت کو اور ایک آیت سے ملا کر پڑھ رہی ہیں، تب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں الف مد کو نہیں پڑھنا. فائن. This 2 words you have to be so careful، کیونکہ آیت کے درمیان آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اگر سائن آپ کی مصحف میں نہیں ہے تو لکھ کر رکھ لیں. اوکے انشاءاللہ. The last کلمہ is something which we already know. یہ 6 کلمات ہیں، ان کے آیاز بھی اسپیسیفک ہیں. اوکے آیاز بھی اسپیسیفک ہیں، لیکن یہ جو لاسٹ ورڈ ہے وہ ہے ورڈ انا. اوکے انا. اور اس کی ایک اور بات something which is difficulties کہ مجیدی اسکرپٹ کے اندر اس ورڈ انا میں کہیں پر بھی 0 کا سائن نہیں آتا. This is one drawback I can say because عثمانی مصحف کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں انا ورڈ جہاں پر بھی آتا ہے تو اس کے الف پر ہمیشہ 0 کا سائن ہوتا ہے، لیکن مجیدی اسکرپٹ میں نہیں ہوتا. آپ کو خود ہی سمجھنا ہوگا. یاد رکھیں یہ ورڈ سپریٹ آنا ہے. سورہ الملک کے اندر ایک ورڈ تھا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اور بہت سارے سسٹرز اس کو کنفیوز کر لیے تھے اس انا کے ساتھ. وہ ایکچول میں وہاں جو انا ہے نا قالوا بلا قد جاءنا، وہ ایک ورڈ کا حصہ ہے. جاءنا ورڈ کا حصہ ہے، تو اس کو 2 حرکہ ہی کھینچیں گے چاہے آپ وقف کریں یا وصل کریں. فائن. لیکن یہ جو انا ہم اب پڑھ رہے ہیں یہ انا ایک سیپریٹ انا ہے جو قرآن میں میں کے لیے یوز ہوتا ہے. می، آئی یا میں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نا انا، یہ ورڈ انا ہے. یہ ورڈ انا قرآن میں بہت بار آیا ہے. Unlike the other 6 کلمات which we read, those are specific, right? آیاز بھی اسپیسیفک ہیں، سوراز بھی اسپیسیفک ہیں، لیکن یہ ورڈ انا قرآن میں بہت بار آیا ہے. اور جب بھی آپ اس ورڈ کو پڑھیں وصل کے دوران نہیں پڑھا جائے گا، وقف کے دوران پڑھا جائے گا. اوکے سورہ کافرون کے اندر ہی ایگزامپل ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. اوکے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، ہم اس کو انا پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو وقف کریں گے تو پڑھیں گے وَلَا أَنَا، 2 کاؤنٹ. اوکے وَلَا أَنَا، 2 حرکہ. while continuing وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ in this way.
سیم تھنگ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 258 کے اندر، یعنی یہ بہت جگہ آیا ہے. I have just taken 3 examples. This word ana is used in many places. Okay. قال أنا أحيي وأميت. قال أنا أحيي وأميت. اگر ہمیں یہاں سٹاپ کرنا ہے، قال أنا 2 count. But while doing wasl، قال أنا أحيي وأميت. Only 1 حركة. Fine. Even here. وإنما أنا نذير مبين. أنا نذير مبين. But while stopping، وإنما أنا 2 count inshallah. Fine. While continuing، وإنما أنا نذير مبين. اس طرح ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. تو بس اتنا ہی ہے. 7 الفات السبع جو ہم وقف کے دوران وقف کے دوران ہمیں پڑھنا ہوتا ہے الف مد کی طرح کنسیڈر کر کے، جس سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہے، لیکن وصل کے دوران ہم اس کو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. بہت ہی آسان ٹاپک تھا. اگر آپ کے اس میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. So I hope everything is clear. ہم انشاءاللہ میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. Both the videos of yesterday and today will be uploaded. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us. تو انشاءاللہ ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے. Okay. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.